کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے۔ ملک میں تازہ انتخابات کرانے کے بارے میں اس وقت تک وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گویا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پرزور طریقے سے تازہ انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان 96 حلقوں میں واقعی طور پر الیکشن ہونا ایک ضروری عمل ہوگا، چاہے وہ ایک ساتھ ہوں یا پھر مختلف مراحل میں ہوں، کیونکہ ملکی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں ضمنی انتخابات نہیں ہوئے، نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وسیع سکیل کے اوپر انتخابات کروانے کی پوزیشن میں۔ بہرحال ضمنی انتخابات ہر صورت میں ہوں گے، چاہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ان ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں، چاہے بائی الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں۔ تحریک انصاف کے 123 ایم این اے نے 13 اپریل کو اپنا استعفیٰ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کو بھیجا تھا۔ ہم نے 2018 کے انتخابات میں ان 96 حلقوں کے نتائج اس طریقے سے پرکھے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کتنے ووٹ حاصل کرتے ہوئے کامیاب ہوئے تھے، اور تحریک انصاف کے ان کامیاب امیدواروں کے سامنے مقابلے میں ان مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے اپنی اپنی جگہ پر کتنے ووٹ حاصل کیے تھے جو آج کل کی اتحادی حکومت میں شامل ہیں۔ ان جماعتوں میں نمایاں طور پر پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، ایم کیو ایم پاکستان، پاکستان عوامی پارٹی، پی این اے، پی این پی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ 2018 میں تو ان تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے امیدواروں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا ہوا تھا، لیکن اب چونکہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے موجودہ حکومت میں شمولیت اختیار کر لی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ کم از کم آنے والے دنوں میں 96 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار کے خلاف متفقہ امیدوار کھڑا کرے گی۔ اس صورتحال میں جب ان تمام تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتوں کا ایک امیدوار ہوگا، تو اس صورتحال میں تحریک انصاف کی طرف سے چھوڑی گئی ویکیٹ کی گئی 96 حلقوں میں سے 45 نشستیں تحریک انصاف کے ہاتھوں سے نکلتی نظر آ رہی ہیں۔ ان تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی مجموعی طور پہ حاصل کیے گئے ووٹ تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں سے زیادہ تھے۔ اسی فارمولے کے تحت تحریک انصاف اپنی چھوڑی گئی 96 نشستوں میں سے 51 نشستیں دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ پہلے ان 45 نشستوں کی تفصیل بتاتے ہیں، جو کہ اس طرح سے کہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان 45 نشستوں میں 15 نشستیں پنجاب کی ہیں، 18 نشستیں کے پی کی ہیں، جبکہ 9 نشستیں سندھ کی ہیں اور 1 نشست اسلام آباد کی ہے۔ ان 45 نشستوں کو 2 مزید حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک وہ نشستیں ہیں جہاں موجودہ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ووٹ تحریک انصاف کے امیدواروں کے ووٹوں سے 10,000 ووٹ زیادہ ہیں۔ دوسری وہ نشستیں ہیں جہاں موجودہ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ووٹ تحریک انصاف کے امیدواروں کے ووٹوں سے 10,000 ووٹوں سے کم ہیں۔ اس حساب سے ان 45 نشستوں میں حکومتی جماعت 32 نشستوں میں سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہوگی، کیونکہ ان 32 نشستوں میں حکومتی جماعت کے امیدوار تحریک انصاف کے امیدواروں سے 10,000 سے لے کر 77,000 کی برتری پہ ہیں، جبکہ 13 نشستوں میں حکومتی جماعتوں کے امیدواروں کی برتری جو ہے تحریک انصاف کے امیدواروں سے 10,000 ووٹوں سے کم ہے۔ مضبوط نشستوں میں 14 نشستیں کے پی کے کی ہیں، 9 نشستیں پنجاب میں ہیں، 7 نشستیں سندھ میں ہیں اور 2 نشستیں بلوچستان کی ہیں۔ اس طرح سے ان 13 نشستوں میں جہاں حکومتی جماعت کے امیدواروں کی برتری 10,000 ووٹوں سے کم ہے، ان میں سے 4 کے پی کے میں، 6 پنجاب میں، 2 سندھ میں اور 1 نشست اسلام آباد کی ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں 45 نشستیں جس میں حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان 45 نشستوں میں 18 کے پی کے میں، 15 پنجاب میں، 9 سندھ میں اور 1 اسلام آباد میں ہے۔ کے پی کے کی 18 کانسٹیچوئنسیوں میں سوات 2 سے جہاں سے حیدر علی خان پی ٹی آئی کے کامیاب ہوئے تھے، اس حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ووٹ 28,391 ووٹ زیادہ ہیں۔ اپر دیر 5 جہاں سے پی ٹی آئی کے صاحبزادہ صبغت اللہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی کانسٹیچوئنسی میں آج کے دور کی اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی ووٹ 60,534 ووٹ زیادہ ہیں۔ لوئر دیر 6 میں جہاں سے پی ٹی آئی کے محبوب شاہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے حکومتی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ووٹ پی ٹی آئی کے محبوب شاہ سے 37,333
ووٹ زیادہ تھے۔ لوئر دیر 7 جہاں سے پی ٹی آئی کے بشیر خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اپوزیشن کی شامل سیاسی جماعتیں جو اس وقت کی اپوزیشن میں تھی، آج کے اتحادی حکومت میں حکومتی جماعت ہے، اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے امیدواروں نے 14,929 ووٹ زیادہ حاصل کیے تھے۔ بنا 9 سے جہاں سے پی ٹی آئی کے شیر اکبر خان کامیاب ہوئے تھے، اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے پی ٹی آئی کے امیدوار کے مقابلے میں 43,615 ووٹ زیادہ لیے تھے۔ ایبٹ آباد 16 جہاں سے پی ٹی آئی کے علی خان جدون کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں آج کے اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے مجموعی ووٹ پی ٹی آئی کے امیدوار علی خان جدون سے 25,963 زیادہ تھے۔ صوابی 19 سے پی ٹی آئی کے عثمان خان ترقی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں میں کے مجموعی ووٹ پی ٹی آئی کے ترقی سے 31,467 زیادہ تھے۔ مردان 20 جہاں سے پی ٹی آئی کے مجاہد علی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں باقی سیاسی جماعتوں کے جو آج کی اتحادی حکومت میں شامل ہیں، ان کے امیدواروں نے پی ٹی آئی کے مجاہد علی سے 31,130 ووٹ زیادہ لیے تھے۔ مردان 22 سے پی ٹی آئی کے علی محمد خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی مجموعی ووٹ پی ٹی آئی کے علی محمد خان سے 77,443 ووٹ زیادہ ہیں۔ 423 جہاں سے پی ٹی آئی کے انور تاج کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے مجموعی ووٹ پی ٹی آئی کے انور تاج سے 15,532 ووٹ زائد ہیں۔ 424 جہاں سے پی ٹی آئی کے فضل محمد خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے مجموعی ووٹ پی ٹی آئی کے فضل محمد خان سے 26,373 ووٹ زائد ہیں۔ نوشہرہ 25 جہاں سے پی ٹی آئی کے پرویز خٹک جو کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، وہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے ووٹ پرویز خٹک کے ووٹ سے 12,309 زائد ہیں۔ پشاور 29 جہاں سے پی ٹی آئی کے ناصر خان موسیٰ زئی کامیاب ہوئے تھے، اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے ووٹ ناصر خان موسیٰ زئی سے 15,546 زائد تھے۔ کوہاٹ 32 جہاں سے شہریار آفریدی پی ٹی آئی کے کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے مجموعی ووٹ شہریار آفریدی سے 14,269 زائد ہیں۔ سوات 4 جہاں سے مراد سعید کامیاب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ووٹ مراد سعید سے 4,110 زائد تھے۔ اسی طرح سے مالاکنڈ پروٹیکٹڈ ایریا 8 سے پی ٹی آئی کے جنید اکبر کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے مجموعی ووٹ جنید اکبر سے 9,175 زائد۔ صوابی 18 سے اسد کیسر جو اس کے اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، اسد کیسر کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ووٹ اسد کیسر سے 6,627 زائد ہیں۔ محمد ایجنسی 42 سے پی ٹی آئی کے ساجد خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے ساجد خان سے 8,187 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ اسی طرح سے اسلام آباد کی اکلوتی سیٹ جہاں پر اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں اگر ایک متفقہ امیدوار کھڑی کرتی ہیں تو اس کے جیتنے کا امکان ہے، کیونکہ اسلام آباد 52 سے پی ٹی آئی کے راجہ خرم نواز کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے راجہ خرم نواز سے 5,266 ووٹ زائد لیے تھے۔ اسی طرح پنجاب کی طرف چلتے ہیں جہاں پر 15 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر اتحادی جماعت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدوار ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ راولپنڈی 57 جہاں سے پی ٹی آئی کے صداقت علی عباسی کامیاب ہوئے تھے، اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار صداقت علی عباسی سے 12,275 ووٹ زائد لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ گجرات 70 سے جہاں سے سید فیض الحسن پی ٹی آئی کے کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں
اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے سید فیض الحسن سے 14,428 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ منڈی بہاؤالدین 85 جہاں سے پی ٹی آئی کے حاجی امتیاز احمد چودھری کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے پی ٹی آئی کے حاجی امتیاز احمد چودھری سے 37,741 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ ننکانہ صاحب 118 سے پی ٹی آئی کے اعجاز احمد شاہ جو وزیر داخلہ بھی رہے ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے اعجاز احمد شاہ سے 16,216 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ ملتان 157 جہاں سے پی ٹی آئی کے مخدوم زین حسین قریشی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے مخدوم زین حسین قریشی سے 55,487 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ ملتان 158 سے پی ٹی آئی کے ابراہیم خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے پی ٹی آئی کے ابراہیم خان سے 64,625 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ بھاولپور 170 سے پی ٹی آئی کے فاروق اعظم ملک کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے فاروق اعظم ملک سے 10,050 ووٹ زائد لیے تھے۔ رحیم یار خان 189 سے پی ٹی آئی کے جاوید اقبال بڑائچ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے پی ٹی آئی کے جاوید اقبال بڑائچ سے 17,558 ووٹ زائد لیے تھے۔ لیا 188 سے پی ٹی آئی کے ملک نیاز احمد جھکڑ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے ملک نیاز احمد جھکڑ سے 32,929 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ فیصل آباد 108 سے فرخ حبیب جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وزیر مملکت بھی رہے ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے فرخ حبیب سے 5,453 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ جھنگ 114 سے پی ٹی آئی کے صاحبزادہ محبوب سلطان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے صاحبزادہ محبوب سلطان سے 1,571 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ لاہور 126 جہاں پی ٹی آئی کے حماد اظہر جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وزیر بھی رہے ہیں، حماد اظہر نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے حماد اظہر سے 78 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ قصور 140 جہاں سے پی ٹی آئی کے سردار طالب حسن نقئی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے سردار طالب حسن نقئی سے 8,155 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ خانے وال 152 جہاں سے پی ٹی آئی کے ظہور حسین قریشی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے ظہور حسین قریشی سے 3,265 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ اسی طرح سے آخری حلقہ مظفر گڑھ 186 جہاں سے پی ٹی آئی کے عامر طلال خان گوبنگ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے آج کی اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے عامر طلال گوبنگ سے 9,459 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں سندھ کی طرف، جہاں 9 ایسی نشستیں ہیں جو اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتیں جیت سکتی ہیں۔ ملیٹ 237 جہاں سے پی ٹی آئی کے جمیل احمد خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے پی ٹی آئی کے جمیل احمد خان سے 34,130 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ کرنگی کراچی 239 جہاں سے اکرم چیمہ کامیاب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے اکرم چیمہ سے 43,444 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ کرنگی کراچی 241 جہاں سے پی ٹی آئی کے فہیم خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے فہیم خان صاحب سے 24,164 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔
کراچی ایسٹ 244 سے پی ٹی آئی کے سید علی حیدر زیدی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے سید علی حیدر زیدی سے 14,034 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ کراچی ساؤتھ 246 جہاں سے عبدالشکور شاد پی ٹی آئی کے کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے عبدالشکور شاد سے 39,447 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ کراچی ویسٹ 250 سے پی ٹی آئی کے عطا اللہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے پی ٹی آئی کے عطا اللہ خان سے 52,047 ووٹ زیادہ حاصل کیے تھے۔ کراچی ویسٹ 252 جہاں سے پی ٹی آئی کے آفتاب قادر خانزادہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے آفتاب قادر خانزادہ سے 23,388 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ کراچی ایسٹ 242 جہاں سے پی ٹی آئی کے سیف الرحمان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے سیف الرحمان صاحب سے 6,271 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ اسی طرح سے کراچی سینٹرل 254 جہاں سے پی ٹی آئی کے اسلم خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں نے اسلم خان سے 2,900 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ بلوچستان میں چلتے ہیں جہاں پر 2 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر اتحادی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے۔ جعفر آباد کم صوبت پور 261 جہاں سے پی ٹی آئی کے میر خان محمد جمالی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے میر خان محمد جمالی سے 10,143 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ کوئٹہ 265 جہاں سے قاسم خان سوری کامیاب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، جو عمران خان صاحب کے دور میں ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے ہیں، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے قاسم خان سوری صاحب سے 43,533 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔